کنٹینی میں نے دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی۔ بہرحال اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ زندگی میں ایک بار پھر اس پاک اور مقدس مہینے کا ساتھ نصیب ہوا، اس کی برکتیں رحمتیں نصیب ہوئیں۔ اور یہ میں بات اکثر کہا کرتا ہوں، بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا میٹھا پانی پینے کے لیے پیاسا اس کے پاس جاتا ہے، چل کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں زمزم کا پانی پینا ہر بندہ پسند کرتا ہے، لیکن اس کا پانی پینے کے لیے، زمزم پینے کے لیے اس کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن کمال محبت دیکھیے، یہ ماہ رمضان المبارک ایسا چشمہ رحمت ہے، ایسا چشمہ برکت ہے کہ اس کی برکتیں اس چشمے سے پیاس بجھانے کے لیے چل کے جانا نہیں پڑتا، یہ گھر گھر خود آ جاتا ہے۔ یہ گھر گھر اپنی رحمتیں برکتیں بکھیرنے کے لیے یہ خود آ جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی کمال کی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ امیر گھر کون سا ہے، غریب گھر کون سا ہے، پڑھا لکھا کون سا ہے اور ان پڑھ کون سا ہے، بڑے قبیلے والا کون سا ہے، چھوٹے قبیلے والا کون سا ہے، بڑی آبادی میں اور بڑی سوسائٹی میں رہنے والا کون سا گھر ہے اور غریب محلے میں رہنے والا کون سا گھر ہے، اس کی تمیز اور فرق کیے بغیر جیسے یہ محلات میں رہنے والوں کو نوازتا ہے، جھونپڑیوں میں رہنے والے کو بھی اسی طرح نوازتا ہے۔ جیسے امیر کو نوازنے آتا ہے ویسے غریب کو بھی نوازنے آتا ہے، جیسے بادشاہ کو نوازنے آتا ہے ویسے مزدور کو بھی نوازنے آ جاتا ہے۔ اب یہ مقدر ہمارا ہے، جو جتنا چاہے سمیٹ سکتا ہے اتنا ہی زیادہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک کی برکتیں ہیں جو گھر گھر آتی ہیں، ہر گھر آتی ہیں۔ نہ بڑا بازار دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹی گلی دیکھی جاتی ہے، نہ بہت بڑا محل دیکھا جاتا ہے، نہ ایک کمرے کا گھر دیکھا جاتا ہے، ہر گھر میں آتا ہے۔ اور جیسے برکتیں امیر کے لیے ہیں ویسے برکتیں غریب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور زمانہ یہ حدیث پاک ہے، بچے کو یہ سن رکھی ہوگی اور لوگ بتاتے رہتے ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کریم آقا نے منبر پر تشریف لاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کے جملے فرمائے۔ پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آج خلاف معمول انداز دیکھا ہے آقا، آج آپ نے منبر پر تشریف لاتے ہوئے ہر قدم پر آمین بلند آواز سے بولا ہے۔ حضور خیریت تو تھی؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں معاملہ راز کا ہی تھا، لیکن چلو تم نے پوچھ لیا ہے تو پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ادھر میں ممبر کے پاس تشریف لایا، ادھر جبریل امین بھی حاضر ہو گئے۔ اب جبریل امین نے 3 دعائیں مانگی ہیں، وہ دعا مانگتا رہا، میں آمین کہتا رہا، وہ دعا مانگتا رہا، میں آمین کہتا رہا۔ آقا وہ کون سی دعائیں تھیں؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے پہلی دعا یہ کی ہے، آقا آپ کا امتی ماہ رمضان کو پائے زندگی کے اندر، اس کے پاس صلاحیت بھی ہو، اس کے پاس جناب تندرستی بھی ہو، اس کے پاس صحت بھی ہو،
اور پھر اس ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اس کا احترام کر کے اس کے تقاضے پورے کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے تو وہ برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کیا دیا پھر آمین، وہ اسی لائق ہے کہ جس کے گھر میں آیا تھا مہمان چل کے، جس کے گھر میں آیا تھا ماہ رمضان برکتیں دینے، جس کے گھر میں آیا تھا برکتیں عطا کرنے، رحمتیں دینے، پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی دینے کے لیے آ جائے اور پھر وہ نہ لے سکے، پھر وہ نہ سمیٹ سکے، پھر وہ نہ سنبھال سکے، اس سے بڑا پھر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے کیا دیا آمین، وہ اسی لائق ہے۔ آقا دوسری دعا کیا کی؟ حضور فرماتے ہیں دوسری دعا اس نے یہ کی ہے، آقا آپ کا امتی، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد سنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ پر درود پاک نہ بھیجے پھر وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کیا دیا آمین، وہ بھی اسی لائق ہے۔ اور تیسری دعا اس نے یہ کی، آقا جو اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کا ساتھ پائے، ماں باپ کا ساتھ پائے، اس کی تندرستی میں، اس کی صحت کی حالت میں، اس کی جوانی کی حالت میں اسے بوڑھا باپ مل جائے، بوڑھی ماں مل جائے، پھر وہ ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، پھر وہ بھی بربادی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کیا دیا آمین۔ ذرا غور کریں، تینوں دعائیں بڑی قابل غور ہیں، بڑی خاص ہے تینوں دعائیں۔ ماہ رمضان کا مل جانا اور پھر اس کے کوئی روزے نہ رکھے، بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ ایسے ہی بہانے، آج کل تو دیکھیں نا، موسم بھی کوئی اتنا شدت والا نہیں ہے، موسم بھی پیارا ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی سخت سردی نہیں ہے، تو پھر بھی کوئی شخص اس کے روزے نہ رکھے، پھر بھی کوئی اس کا احترام نہ کرے، آپ خود بتائیں وہ کس لائق ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرما دیا آمین، وہ بربادی کے لائق۔ پھر بندہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، میں کام تو برے کرتا ہوں لیکن پوری نہیں پہنی۔ اور بھائی برکت اٹھ چکی ہے، رحمت تو اس سے دور ہو چکی ہے، پوری کیسے پڑ سکتی؟ پھر اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوگی، وہ گھیرا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کی ایک ایک دعا بڑی قابل غور ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تسلی دی گئی، اگر تمہیں یہ کام مشکل لگے تو یہ مشکل صرف تمہارے لیے نہیں آئی، تم سمجھو کہ یہ مشکل کام ہمیں دیا گیا ہے، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح ہی فرض تھا۔ اہل یہود کے اندر بھی روزہ موجود ہے، اہل نصارہ کے اندر بھی روزہ موجود ہے، ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے اہل کتاب کے اندر روزے کا تصور موجود ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس طرح حسین بنا کے امت حبیب کو دیا ہے اس طرح کسی کو اور کو نہیں ملا۔ جس طرح حسین عمل یہ بنا کے، مطلب اہل یہود کے اندر سحری کا تصور نہیں ہے، اہل یہود کے اندر سحری نہیں کی جاتی، اہل نصارہ کے اندر بھی سحری کا یہ تصور نہیں ہے، لیکن اے امت حبیب کیا فرمایا حضور نے آپ کے لیے؟ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے امت کے لوگوں، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، کمال ہے۔ اٹھ کے کرنا کیا ہے جی؟ سحری کے وقت جو سحری کرنی ہے، کرنا کیا ہے؟ کھانا ہی کھانا ہے نا۔ وہ جو 7 بجے 8 بجے کھانا ہی کھاتے ہیں نا، اٹھ کے 9 بجے کوئی 10 بجے کوئی 7 بجے کھانا ہی کھا رہا ہوتا ہے نا، پانی پی رہا ہوتا ہے نا، سالن کھا رہا ہوتا ہے، چائے پی رہا ہوتا ہے، دہی کھا رہا ہوتا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے۔ لیکن سحری کے اندر حضور فرماتے ہیں سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جو شخص سحری کرتا ہے نا،
اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور حکم الہی کے تحت اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ان سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، رحمتیں بکھیرتے ہیں، وہ بھی برکتیں بکھیرتے ہیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اٹھ کے اور کام تو کیا نہیں، کھانا ہی کھایا نا۔ وہ کھانا تو روز کھاتے ہیں، وہ کھانا تو روز استعمال کرتے ہیں، لیکن ادھر سحری کے وقت اٹھ کے کھانا کھایا ہے، لیکن ملی برکت ہے، ملی رحمت ہے۔ مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ وہی کام پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ فرمایا پہلے تم اپنی مرضی کرتے، اپنی مرضی سے کھاتے تھے، اب میری مرضی سے کھاتے ہو۔ پہلے ٹائم تمہارا تھا، اب ٹائم میرا ہے۔ پہلے تم اپنی مرضی سے کھاتے تھے، اب میری مرضی۔ صرف اتنا ہی فرق آیا ہے، تم نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر میری مرضی کو اپنا لیا ہے، بس اسی پر میں ذات خوش ہو کے تمہیں رحمتوں سے نواز دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو فرق آیا ہے، اپنی مرضی چھوڑی، اس کی مرضی کو اپنا لیا، اپنا ٹائم چھوڑا، اس کے ٹائم کو اپنا لیا۔ جس ٹائم اس نے کہا کھاؤ، ہم نے کھانا شروع کر دیا، جس ٹائم اس نے کہا اب نہیں کھانا، پھر نہیں کھایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم نے اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی کو اپنایا ہے نا، بس اسی کی وجہ سے تمہیں رحمتوں سے نواز دیتا ہوں، برکتوں سے نواز دیتا ہوں، اسی پر رحمتیں بکھیر دیتا ہوں تمہارے اوپر۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر تسلی بھی دی گئی، یہ کام صرف تمہارا ہی نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض تھا۔ اب یہ روزے کا عمل کب شروع ہوا؟ توجہ، روزے کا عمل کب شروع ہوا؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کی تاریخ لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے درجے پر، تیسری پیڑھی جس کو ہم کہتے ہیں، تیسرے درجے پر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا تیمور۔ تیمور الثالث اس کا لقب تھا۔ نیک دل تھا، بہت رحم دل تھا، کوئی آج کا حکمران تھوڑا تھا ظالم کہ دنیا پستی ہے تو پستی رہے، مہنگائی کی چکی میں پستی ہے تو پستی رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج کا حکمران کیا تھوڑا ہی تھا، وہ بڑا نیک دل تھا۔ اچھا، اس کے دور کے اندر اس کی بادشاہی کے ایک حصے میں قحط آ گیا، بارشیں نہ ہوئی، وہاں فصلیں نہ ہوگی، اناج نہ ہو سکا، لوگوں کو کھانے کی قلت ہو گئی۔ جب کھانے کی قلت ہوئی تو دوسرے حصے میں جہاں پہ سبزہ تھا، اناج تھا، سب کچھ وافر مقدار میں تھا، اس بادشاہ نے اس علاقے کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ان کے سامنے ایک معاملہ رکھا کہ دیکھو تمہارے ہی بھائی ہیں دوسرے حصے میں بسنے والے، اور وہ اس وقت قحط سالی میں ہیں، وہ مشکل میں ہیں، وہ بھوک اور پیاس میں ہیں، ان کے پاس کھانے کی قلت ہے، غذائی قلت ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو سب نے کہا جناب جیسے آپ حکم کریں، جو آپ کا مشورہ اس کو اپنائیں گے، آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اس تیمور نے کہا کہ پھر میرا مشورہ یہ ہے، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں یا 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم 1 ٹائم کا کھانا تقسیم کر کے 2 حصوں میں کر لیں، ہم 1 ٹائم کے کھانے کو 2 حصوں میں کر کے 2 ٹائم کھائیں، اور 1 ٹائم کا کھانا بچا کے اکٹھا کر کے ہم ان کی مدد کریں۔ کیا کریں؟ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، ان تک غذا پہنچائیں۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا بھی رہتا ہے، آپ نے دیکھا یہ زلزلے کے وقت یا سیلاب کے وقت یہ اس قوم کے اندر ماشاءاللہ یہ ابھی اتنی بیداری ہے، لیکن بہرحال اس قوم کے لیے جو حصہ قحط سالی کا شکار تھا اس کے لیے بندوبست یہ کیا کہ ہم اپنا کھانا جو 2 وقت کھاتے ہیں
उनमें से एक वक्त का खाना इकट्ठा करें, जमा करें, और जो हम दूसरे वक्त का खाते हैं उसको जरा थोड़ा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, ताकि हमारा भी गुजारा हो जाए और उनका भी हो जाए। सारे लोगों ने, उस हिस्से के सारी कौम ने, सब ने कहा जो आपका हुक्म हमें मंजूर है और जनाब ये हम करने को तैयार हैं। सारी कौम ने, सारे लोगों ने इस पर इत्तफाक किया और उसी शाम इतना अनाज जमा हो गया, सब ने अपने अपने हिस्से का एक वक्त का खाना इकट्ठा किया और वहां पे जमा किया, और उस जमा करके उसको उठा के उस इलाके में पहुंचाया गया जहां पे क्या साली का माहौल था, जहां पे भूख से लोग बिलख रहे थे। जब उनको जाके ये खाना खिलाया और इन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया या ना खाया या 2 वक्त में वो उसको कर लिया, अल्लाह करीम ने जब इस अमल को देखा, पसंद आया, और उस वक्त के नबी के पास अल्लाह ने ये फरिश्ता भेज के पैगाम पहुंचा दिया, तुमने जो मिलके दूसरे भाई का ख्याल किया है, अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद आया है। तुमने एक वक्त का खाना छोड़कर अपने आप को भूखा रखना पसंद किया है, अल्लाह ने इस अमल को पसंद फरमा लिया है। आज के बाद हुक्म आ गया, जो शख्स इस तरह भूखा रहेगा उसको रोजे का अजर मिल जाएगा। उस वक्त से इस अमल को बाकायदा इबादत का दर्जा दे दिया। फरमाया तुमने अपने भाइयों का ख्याल करके भूख को पसंद किया, भूख में रहना पसंद किया। उधर वो बिलक रहे थे कहलसाली की वजह से, कुछ लोग उधर भूख में थे और कुछ लोग इधर भूख में हैं, और जो जानबूझ के अपना खाना छोड़ के उनको दे रहे हैं, फरमाया अल्लाह ने दोनों को पसंद फरमा लिया है और इस भूख में रहने को रोजे का अजर अता कर दिया है, रोजे का दर्जा दे दिया है, इसको इबादत बना दिया है, इसको बंदगी बना दिया है। फरमाया तुम्हारा ये अमल अब सिर्फ तुम तक नहीं रहेगा, क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए रोजे की शक्ल में ये अमल मौजूद रहेगा, रोजे की शक्ल में ये अमल चलता रहेगा। फिर जमाने बीतते गए, अगली नस्लें आती गई, अगले दौर आते गए, अगले नबी आते गए, अगली उम्मतें आती गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ये अपने भाइयों का ख्याल करके भूखा रहना इतना पसंद फरमाया कि फिर इस अमल को रुकने नहीं दिया। फरमाया क़यामत तक तुम्हारा ये अमल जारी और सारी रहेगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए थे। मौला इसकी हिकमत क्या है, फिर करना क्या चाहता है, बनाना क्या चाहता है और इसका नतीजा क्या है। चलिए इसको हम अमल के तौर पे अपना लेते हैं, बंदगी के तौर पे अपना लेते हैं, इबादत के तौर पे अपना लेते हैं, तेरे हुक्म के तौर पे अपना लेते हैं। इसका सिला और जज़ा क्या है? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता हूं, तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता हूं। मौला मुत्तकी बन के फिर क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है फिर सुन, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, मैं रब तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, मैं रब तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। बल्कि इस रोजे के हवाले से यह हदीस पाक भी मौजूद है, हुजूर फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, और दूसरे मकाम पे फरमाया अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। ये दोनों लफ्ज़ हदीस पाक में मिलते हैं। अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली, जब मेरे बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा है, देखें इसके अंदर बड़ी हिकमत है, मेरे लिए रोजा रखा है। चूंकि वजह यह है आप नमाज पढ़ेंगे, आप ज़कात देंगे, आप हज करेंगे, आप जिहाद करेंगे, आप नवाफिल पढ़ेंगे, आप कोई भी दूसरा अमल करेंगे, उसको कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। रब की जात तो देखती देखती है, लेकिन कोई बंदा भी देख सकता है। आप नमाज में खड़े हैं, किसी और ने भी देखा फला बंदा नमाज में खड़ा है। आपने ज़कात दी है, किसी और को बताएं ना बताएं, जिसको दे रहे हैं उसे तो इल्म हो गया है। आप हज करने जाते हैं, तवाफ करते हुए लोग आपको देख रहे हैं। आप सफा मरवा की साज करते हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आप जिहाद के लिए निकलते हैं, लोग आपको देख रहे हैं। अरे आप जो भी अमल करते हैं, आप ज़कात देते हैं, हज करते हैं,
آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے، کسی اور کو پتہ چل سکتا ہے آپ نے فلاں عمل کیا ہے۔ ارے روزہ وہ عمل ہے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے، جو بندہ جانتا ہے یا مولا جانتا ہے یا یہ جانتا ہے یا رکھنے والا جانتا ہے یا عمل کرنے والا جانتا ہے یا جس کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے یا وہ جانتا ہے۔ کوئی دوسرے کو بتائے بغیر کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے۔ ارے یہ وہ عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہے، یا یہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے یہ عمل تو نے خالصتاً میرے لیے کیا ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وانا اجزا بہ، ایک مقام پہ ہے وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں دوں گا۔ اب جزا دینی ہے اس رب نے۔ آپ جانتے ہیں ہر شخص ہر ذات اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو انعام دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی کسی کو انعام دے گا تو چند روپے دے دے گا، کوئی اس سے صاحب حیثیت 100 کی شکل میں دے دے گا، کوئی اس سے صاحب حیثیت کی شکل میں کوئی شخص ہو تو وہ ہزاروں دے دے گا، کوئی لاکھوں دے دے گا۔ بادشاہ کسی کو انعام دیتا ہے تو وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں دے دے گا، کوئی ملک کو دیتے ہیں تو وہ اربوں میں دے دیں گے۔ لیکن جو ساری کائنات کا بادشاہ ہو، جو سب سے بڑا بادشاہ ہو، ساری کائنات کا بادشاہ ہو، اور انعام بھی خوش ہو کے دے، انعام بھی خوش ہو کے دے، تو ذرا تصور کیجئے وہ انعام کا عالم کیا ہوگا۔ بندے نے نہیں دینا، بندے کو تو پتا ہو دوں گا تو اتنا کم ہو جائے گا کہ جس کے خزانے بھرے کے ہی بھرے ہیں، جو ساری کائنات کو ہر ایک جھولیاں بھر کے بھی دے تو اس کے خزانے پھر بھی بھرے کے بھرے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ جب اس کے خزانے بھی بھرے ہیں اور اس کو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، وہ کہنے والے بھی نہیں ہے نہیں بس کرو اس سے زیادہ نہیں دینا، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور انعام بھی خوش ہو کے دے، انعام بھی خوش ہو کے دے، تو پھر ذرا سوچئے وہ انعام کتنا بڑا ہوگا۔ وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور اگلا جو دوسرا جملہ ہے اس میں تو اللہ نے کمال کر دیا، فرمایا وانا اجزا بہ، اس کا معنی ہے کہ اس کی جزا میں خود رب ہوں، اس کی جزا میں خود رب ہوں، وانا اجزا بہ، اس کی جزا میں خود ہوں، اور وہ کسی جگہ سما سکتا، وہ کسی پہ میں آ سکتا، وہ کسی میئر میں آ سکتا نہیں ہے۔ جب اس کی جزا وہ خود ہے تو روزہ دار تو کتنا خوش نصیب ہے جو تو نے عمل کیا ہے، اس کی جزا اتنی بڑی ہے جو کسی پیمانے میں آ ہی نہیں سکتی، جو کسی میئرمنٹ میں کوئی تول میں آ ہی نہیں سکتی، اس کو تولنے کے لیے کوئی ترازو کائنات میں ہے ہی نہیں، چونکہ اس کی جزا وہ خود ہے، اس کی جزا وہ خود ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور نہ یہ سمجھیں کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، اور نہ یہ سمجھیں کہ جناب اس کی جزا شاید چھوٹی ہے، نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ روزہ موجود تھا، اور اس کی جزا اتنی بڑی ہے کہ ہماری گنتی اور تعداد تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس جزا کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان آتے ہی ہم آپ کو روزہ دیتا ہے، روزے کا عمل دیتا ہے۔ ماہ رمضان آتے ہی تمہیں تراویح کا عمل دیتا ہے، ماہ رمضان آتے ہی تمہیں جناب شب قدر کی بہاریں دیتا ہے، تمہیں شب قدر کی بہاریں ملتی، کی برکتیں ملتی ہیں، سحری کی دیتا ہے۔ ابھی بھی کوئی بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور یہ بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، جیسے ہر مزدوری زیادہ سمیٹنے کا سیزن ہوتا ہے نا، اسی طرح ماہ رمضان عملوں کا سیزن ہے، عمل سمیٹنے کا سیزن ہے، جزا سمیٹنے کا سیزن ہے، صلہ سمیٹنے کا سیزن ہے، رحمتیں سمیٹنے کا سیزن ہے، برکتیں سمیٹنے کا سیزن ہے۔ اب بندہ خدا تیری ہمت ہے،
تیرے سمیٹنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی جزا میں کمی نہیں ہو سکتی، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔